اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ انسان کی اس سے بڑی تباہی اور محرومی کیا ہوگی کہ اللہ اس سے بے نیازی اور بے تعلقی کا اعلان فرمائے۔ حدیث میں ہے جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے اونٹنی کھو جائے، اور ممکن ہے کوئی اور ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ حج ناممکن ہو جائے۔ حج کرنے میں تاخیر اور ٹال مٹول ہرگز نہ کیجیے۔ جب بھی اللہ اتنا دے کہ آپ اس خوشگوار فریضے کو ادا کر سکیں تو پہلی فرصت میں روانہ ہو جائیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ اس فریضے کو ایک سال سے دوسرے سال پر ٹالتے رہیں۔ مطلب یہ ہے وسعت ہونے کے بعد خواہ مخواہ ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں آئندہ یہ ذرائع اور وسعت و سہولت باقی رہے یا نہ رہے، اور پھر خدا نہ خواستہ آدمی حج بیت اللہ سے محروم ہی رہ جائے۔ اللہ اس محرومی سے ہر بندہ مومن کو بچائے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو انتہائی سخت انداز میں تنبیہ فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم و جابر حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا گیا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر کی زیارت اور حج محض اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجیے، کسی اور دنیوی غرض سے اس پاکیزہ مقصد کو آلودہ نہ کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں احترام والے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج مبرور کا صلہ تو جنت سے کم ہے ہی نہیں۔ حج کے لیے جانے کا چرچا نہ کیجیے، خاموشی سے جائیے اور آئیے، اور ہر اس رسم اور طریقے سے سختی کے ساتھ بچیے جس میں نمود و نمائش اور دکھاوے کا شائبہ ہو۔ یوں تو ہر عمل کے عمل صالح اور عمل مقبول ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ وہ محض اللہ کے لیے ہو اور کسی دوسری خواہش کا اس میں آمیزہ بھی نہ ہو، لیکن خاص طور پر حج میں اس کا اور زیادہ دھیان رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ روحانی انقلاب اور تزکیہ نفس و اخلاق کی ایک آخری تدبیر ہے، اور جو روحانی مریض اس جامع علاج سے شفا یاب نہ ہو پھر اس کی شفا یابی کی امید کسی دوسرے علاج سے بہت کم ہی رہ جاتی ہے۔ حج کو جانے کی وسعت نہ ہو تب بھی اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تمنا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی آرزو اور حج سے پیدا ہونے والے ابراہیمی جذبات سے اپنے سینے کو آباد اور منور رکھیے۔ ان جذبات کے بغیر کوئی سینہ مومن کا سینہ نہیں بلکہ ایک ویران کھنڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، اور اللہ سے دعا کریں تو دعا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے لیے بہترین زاد راہ ساتھ لے لیجئے۔ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس پاکیزہ سفر کے دوران اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے اور حج بیت اللہ کی برکتوں سے زیادہ مستفیض ہونے والا بندہ وہی ہے جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا والہانہ جذبہ رکھے۔ قرآن مجید میں ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لو، اور سب سے بہتر زاد راہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ حج کا ارادہ کرتے ہی حج کے لیے ذہنی یکسوئی اور تیاری شروع کر دیجیے۔ حج کی تاریخ کو تازہ کیجیے اور حج کے ایک ایک رکن کی حقیقت پر غور کیجیے، اور اللہ کا دین حج کے ان ارکان کے ذریعے بندہ مومن کے دل میں جو جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ایک باشعور مومن کی طرح پورے شعور کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر کے ان حقیقتوں کو جذب کرنے اور ان کے مطابق زندگی میں صالح انقلاب لانے کی کوشش کیجیے جس کے لیے اللہ نے مومنوں پر حج فرض کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ،
الضالین، اور اللہ کو یاد کرو جس طرح یاد کرنے کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تم لوگ اس سے پہلے ان حقیقتوں سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اس مقصد کے لیے قرآن پاک کے ان حصوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیجیے جن میں حج کی حقیقت و اہمیت اور حج سے پیدا ہونے والے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے لیے احادیث مبارکہ اور ان کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا جن میں حج کی تاریخ اور حج کے ارکان کی حقیقت پر گفتگو کی گئی ہو۔ اب یہ دعا ہر وقت کریں۔ آپ حج کے ذریعے دونوں جہان کی سعادت و کامرانی طلب کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار، میں تیرے حضور اس لیے آیا ہوں کہ دونوں زندگیوں میں مجھے کامران اور بامراد بنا، اور یہ دعا کرتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔